غریب بچہ علی جو شہر کی گلیوں میں پرانے کاغذ چن کر ریسائکلنگ کے لیے بیچتا تھا، دن بھر دھوپ، گرد و غبار اور تھکن کا سامنا کرتا۔ اس کا بچپن کھیل کود سے محروم تھا اور تعلیم تو جیسے اس کی قسمت میں ہی نہیں لکھی گئی تھی۔ وہ دن بھر پرانی کتابوں، رسالوں اور کاغذوں کے ڈھیر میں سے کام کے صفحے نکال کر بیچنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ شہر کی ایک لائبریری کے سامنے سے گزرا، وہیں ایک بینچ پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگا۔ اندر سے صاف ستھرے کپڑوں میں بچے کتابیں پڑھ رہے تھے، کچھ اپنے دوستوں سے ادب، سائنس، کہانیوں پر بحث کر رہے تھے۔ علی حسرت سے انہیں دیکھتا رہا اور دل میں بس ایک خواہش نے جنم لیا، کاش میں بھی اندر جا سکتا، کاش میں بھی پڑھ سکتا۔ اس دن کے بعد وہ روز لائبریری کے باہر آ کر بیٹھ جاتا، پہلے صرف دروازے سے جھانکتا، پھر باہر رکھی بینچ پر بیٹھ کر اندر ہونے والی سرگرمیاں دیکھتا۔ کبھی کبھی آنے والے بچوں سے سوال بھی کرتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ لائبریری کا ایک بزرگ چوکیدار اس پر نظر رکھنے لگا۔ ایک دن اس نے علی سے پوچھا، تم روز یہاں کیوں آتے ہو؟ علی نے شرماتے ہوئے جواب دیا، پڑھنا چاہتا ہوں پر نہ کتابیں ہیں نہ اسکول۔ چوکیدار نے اس کی خواہش کو سراہا اور لائبریری کی انتظامیہ سے بات کی۔ یوں علی کو روز 1 گھنٹہ لائبریری کے اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تصویروں والی کتابیں دیکھتا، پھر آہستہ آہستہ الفاظ پہچاننے لگا، پڑھائی خود سے سیکھنے لگا۔ لائبریری کے کچھ خیرخواہ افراد نے اس کی تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ سالوں کی محنت، لگن اور کتابوں کی دوستی نے علی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ اسکول گیا، پھر کالج، اور کتابوں سے اس کا رشتہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد علی نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایسے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کرے گا جنہیں وہی پیاس ہو جو کبھی اس کے دل میں تھی۔ چند برس بعد اس نے اپنے محلے میں ایک چھوٹی سی لائبریری کھولی، کتابیں عطیہ کی گئی، دوستوں نے مدد کی اور آہستہ آہستہ وہ لائبریری امید کا مرکز بن گئی۔ آج بھی علی بچوں کو وہی پہلا جملہ کہتا ہے، کتابیں دوست بن جائے تو زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔